بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 192 ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 152 ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ تعالی پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ لوگ تفریق نہیں کرتے ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان. اولئک سوف یؤتیہم، یہی لوگ ہیں ان قریب دیں گے ان لوگوں کو، اجورہم، ان کا اجر. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالی، غفورا رحیما، بہت زیادہ مغفرت فرمانے والے، رحم فرمانے والے. پچھلی آیات کریمہ میں آپ احباب یہ سن چکے کہ بعض لوگ اللہ رب العزت اور اس کے رسولوں کا انکار کیا کرتے، یعنی سرے سے ہی اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کر دیا. دہریہ قسم کے لوگ تھے. دہریہ اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کو نہ مانے اور اللہ کے رسولوں کو نہ مانے، اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے. تفریق کس طرح کرتے کہ بعض پر تو ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے. جس طرح اہل یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور اہل نصارہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. اور پھر ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کر دیا. تو اس طرح یہ انکار کرتے، یہ ہے تفریق. تو ان کا بیان ہوا پچھلی آیت کریمہ میں. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے یقینی طور پر ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ لوگ یقینی کافر ہیں، اور دائمی اور ذلت والا عذاب ان کافروں کو اللہ دے گا جہنم کی صورت میں. اب یہ آیت کریمہ جو آج آپ احباب کے سامنے تلاوت ہو، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا
کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر. یہ رسول کا لفظ ہے. رسول یہ رسول کی جمع ہے، یعنی کم و بیش جو 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ دنیا میں تشریف لائے لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے. ان میں سے ہر ایک پر ایمان لانا، کسی ایک کا بھی انکار نہ کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دیا تو وہ شخص جو انکار کرنے والا ہے ایمان اس کے اندر نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا. کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دیا. تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا یہ ایمان لائے جانے کے لیے ضروری ہے. ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے برحق سمجھنا اور اللہ رب العزت کا رسول کے پیغمبر سمجھنا اور رسول سمجھنا یہ ایمان لائے جانے کے لیے ضروری ہے. کسی ایک کا بھی انکار کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا. اور پھر ان پیغمبروں میں کسی کے درمیان تفریق نہ کرنا. اور تفریق کا مطلب یہی پچھلے آیت کریمہ کے تحت بیان ہوا کہ کسی کچھ کا انکار کر دینا اور کچھ پر ایمان لے آنا، جس طرح اہل یہود نے کیا، اہل نصارہ نے کیا. البتہ فضیلت کے اعتبار سے، اولویت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. جس طرح کہ تیسرے پارے میں ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، فوقیت عطا فرمائی ہے. تو اللہ رب العزت نے پیغمبروں میں سے بعض پیغمبروں کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اور پیغمبروں میں سب سے افضل ترین پیغمبر، سب سے افضل ترین رسول اگر کوئی ہے تو وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تمام پیغمبروں میں، تمام مخلوقات میں، تمام انسانوں میں اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ مرتبہ، سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ اولویت اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. اور اس کے بعد دیگر پیغمبر علیہ السلام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی. تو فضیلت اور فوقیت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے پیغمبر ایک دوسرے پر فائق ہیں، فضیلت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے اعلیٰ ہو سکتے ہیں. لیکن کسی ایک کا بھی انکار کرتا رہا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول نہیں، جبکہ وہ برحق اللہ کے پیغمبر ہیں، تو یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو 24-25 پیغمبروں کا تذکرہ میرے رب نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. قرآن کریم میں بیان فرمایا 24-25 کے علاوہ تاریخ یہ بتلاتی ہے، اسلامی تاریخ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے دیگر پیغمبروں کا تذکرہ، ان کے حالات زندگی کہ جن کا جو تقریباً 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. تو ان سب پر اجمالی طور پر ایمان لے آنا، زبان سے اور دل سے تصدیق کر لینا اس بات کی کہ وہ سب کے سب اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور سچے تھے اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
جو بھی پیغمبر کا، نبوت کا، رسول کا دعویٰ کرے گا کہ میں رسول ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ اللہ رب العزت کے باغی ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت کا شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ ختم ہو گیا۔ اب کسی نبی نے آنا تو دور کی بات، کسی نے نبی پیدا ہی نہیں ہونا، کسی نے نبی پیدا ہی نہیں ہونا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بتلا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور اپنی نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، عظیم نعمت، اور دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو جائے، وہ آخری اینٹ جو عمارت کی لگنے والی تھی، ادھوری تھی، وہ اینٹ عمارت میں لگ چکی، اب عمارت میں مزید اینٹیں نہیں لگ سکتی۔ وہ عمارت جو نبیوں کی تھی، رسولوں کی تھی، آخری اینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کر دی۔ اب عمارت مکمل ہو گئی تو اب مزید اینٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آخری رسول تھے، تو آپ نے آ کر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور دین آپ پر مکمل ہو گیا۔ اب یہی دین قیامت تک کے لیے چلے گا اور اسی پر عمل کرنا پڑے گا، اسی میں نجات ہے، اور اسی کی میں یہی دین انسان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اگر اس سے ہٹ کر جو بھی زندگی گزارے گا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اور پھر اس کا مقدر ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، اور وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے دین کی اب مزید ضرورت نہیں ہے، شریعت کی اب مزید ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ پر اور اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اجر عظیم عطا فرمائے گا، بدلہ عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، اور رضات کے فیصلے فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والے، بخشش فرمانے والے، رحیمہ اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب